بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام کا ذکر کا برپا ہونا اور یہ مجالس کا برپا ہونا در حقیقت میں یہ ہمارے وجود کی بقا ہے کہ ہم انہی کے ذکر کے صدقے میں باقی رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے ذکر میں شفا عطا کی ہے، ان کے ذکر میں اللہ نے طاقت عطا کی ہے کہ یہ ہمیں شفا عطا فرماتا ہے۔ اور مخصوصاً یہ جو وبائی ایام چلتے ہیں، بہترین دوا اور بہترین ذکر اہل بیت ہے کہ انسان ذکر اہل بیت سے اپنے آپ کو مقوی فرمائے اور اپنے آپ میں اپنی روح کو طاقت دے، اس لیے کہ ہر بیماری کا جو تعلق ہوتا ہے اس کی روح سے ہوتا ہے کہ اس کی روح کتنی قوی ہے، کتنی اسٹرانگ ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت انسان کی روح کو اسٹرانگ بناتی ہے، قوی بناتی ہے، اور یقیناً اہل بیت کا ذکر کا برپا ہونا یہ ایک توفیق ہے کہ جو ہمیں نصیب ہو جاتی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا ذکر برپا کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں۔ اور آج جس امام کا ذکر ہے نو امام محمد تقی جواد علیہ السلام کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے کرامات اور واقعات موجود ہیں اور بہت سارے مناظرات، اور جیسے مامون نے آپ کے والد گرامی کو زہر دغا سے شہید کیا تو اس نے یہ خوف اور ڈر محسوس کیا کہ اگر وہ نو امام کو بھی ایسے ہی چھوڑ دے تو پھر آپ بھی مامون کے خلاف اور بنی عباس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کریں، اور تشیع سے بھی خوف اور ڈر تھا۔ تو اس لیے اس نے یہ کیا کہ نو امام کو اپنے پاس بغداد بلا لیا۔ کم سنی کا عالم ہے، ابھی امام
گمسن ہے، اور اسی گمسنی کے عالم میں اس نے یہ سوچا کہ میں اس بچے کو اپنے محل میں تربیت کروں گا، اپنے آنکھوں کے سامنے تربیت کروں گا، تو جیسے ہم چاہیں ویسے ہوں. یعنی یہ ایسے سوچا کرتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ خدا نے انہیں ہدایت دی ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ دنیا میں آئے ہیں ہدایت دینے کے لیے. یہ کسی سے ہدایت لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں دنیا میں. تو جب اس نے بلوایا نوے امام کو، تو ایک مرتبہ جب وہ گزر رہا تھا اور نوے امام بغداد آ چکے تھے اور کچھ بچوں کے ساتھ آپ رات گلی میں کھڑے ہوئے تھے. سارے بچے جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ مامون کی سواری گزر رہی ہے سب ڈر کے دور ہو جاتے ہیں، مگر نوے امام اپنے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی مامون کی سواری گزرتی، مامون رکتا ہے اور رکنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ جب سارے بچے چلے گئے ہیں اور گھبرا کر بھاگ گئے ہیں، آپ کیوں نہیں چلے گئے؟ تو امام نے کہا کہ انسان یا تو شیطان سے ڈرنا چاہیے کہ تم شیطان تو نہیں، اگر تم شیطان ہو تو پھر تمہارے سے بھی ڈرا جائے. یہ انسان یا کسی ظالم سے ڈرنا چاہیے، یا تو کوئی ظالم کہ جسے ڈرا جائے. جب حاضر جوابی اس نے دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. تو ایک مرتبہ سے سوال کیا، اچھا جب آپ اتنا جانتے ہیں تو یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو امام نے اسی کم سنی کا عالم ہے، 7-8 سال کا سن ہے. امام نے فرمایا کہ پروردگار دو عالم نے ہواؤں کو خلق کیا، اور یہ ہوائیں جب چلتی ہے تو دریاؤں سے گزرتی ہے. جب یہ دریاؤں سے گزرتے ہیں تو یہی ہوائیں بادل کو لیے ہوئے جاتے ہیں. تو دریاؤں میں جو کچھ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں، جب یہ پانی کے اوپر آتی ہیں تو یہ بادل میں چلی جاتی ہیں، اور یہ بادل پھر ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں. اور جب کوئی شکاری اپنے باز شکاری کو بھیجتا ہے تاکہ وہ پرندے کا شکار کرے، تو وہ جب وہ شکار واپس آتا ہے تو وہ ہواؤں سے اس مچھلی کو لے کر آتا ہے. اور لوگ امتحان کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. یعنی امام نے بتا دیا کہ تیرے ہاتھ میں وہ مچھلی ہے کہ جو بادلوں کے ذریعے ہواؤں میں آسمانوں میں گئی. وہ حیران تھا، پریشان تھا اس لیے کہ جب وہ شکار کر کے آ رہا تھا تو اس کے بعد شکاری نے، جو اس کا بعد شکاری تھا، جسے چھوڑا جاتا تھا پرندوں کے شکار کے لیے اور وہ پرندے کو پکڑ کے لاتا تھا، تو وہ ہوا سے مچھلی کو لے کر آیا. تو یہ تعجب میں تھا کہ یہ ہواؤں میں مچھلی آئی کیسے. یہ سوال کرنے کے لیے وہ آیا تھا بڑے بڑے حکما سے، مگر نوے امام کا کم سنی کے عالم میں ہے، مگر امام نے وہیں بتا دیا کہ یہ تمام مراحل سے جو یہ مچھلی گزری ہے. تو پھر اس نے ارادہ کیا کہ اپنی بیٹی کا عقد امام سے کریں تاکہ امام کو اپنی حکومت سے جوڑ دے، اور پھر تشیع کی جانب سے، شیعوں کی جانب سے کوئی حکومت کے خلاف کوئی کھڑا نہ ہو. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ایک سازش کی جائے کہ تشیع میں یہ بتایا جائے کہ دیکھو جب امام ایک محل میں رہنے لگے گا اور پھر محل کی عادت کر لے گا اور وہ عیش و آرام کی عادت کر لے گا تو پھر وہ خود بھی عیش و آرام کے پیچھے ہو جائے، دنیا اور مادیت کے پیچھے. یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہر انسان مادی ہے، ہر انسان دنیاوی ہے، تو انہیں دنیاوی بنایا جا سکتا ہے. تو اس نے یہ سوچ کر اس سازش کے ساتھ، کہ اس میں سازش تھی، اس نے ارادہ کیا اپنی بیٹی ام الفضل کے ساتھ امام کا عقد کرے. تو بنی عباس نے مخالفت کی کہ بنی عباس یہ ڈر رہے تھے کہ جب یہ امام سے اپنی بیٹی کا عقد ازدواج کر دے گا اور امام واقعا اگر دنیاوی رہے اور
مادی رہیں تو پھر امام اس عہدے کا استفادہ کر کے ممکن ہے یہ خلافت اپنے ہاتھ میں لے لے اور یہ خلافت بنی عباس سے پھر بنی ہاشم میں منتقل ہو جائے گی. کہ جو لوگ دنیا میں یہ کرتے ہیں، سازشیں چلتی ہیں، لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہر جگہ کسی نہ کسی ذریعے سے کہیں نہ کہیں چلے جائیں اور پھر اس کے بعد اوپر پہنچ جائیں ان بڑے مقامات. جو بنی عباس ڈر رہی تھی کہ اگر یہ امام سخت کر دے گا تو پھر یہ امام کے لیے زمینیں بن جائیں گے حکومت حاصل کرنے. دیکھیں امام کو حکومت حاصل کرنے کے لیے ایسے زمینیں اور وسیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام چاہیں تو حکومت حاصل کر لیں، بلکہ امام کی حکومت ساری دنیا پر ہوتی ہے. امام کی حکومت ساری دنیا پر ہوتی ہے. نہ وہ کسی مامون کے محتاج ہے، نہ مامون کی بیٹی سے عقد کے محتاج ہے. تو بنی عباس سے مامون نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ یہ کیا جائے کہ اس بچے سے مناظرہ کر لیں. کہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں اس کے علم اور معرفت کی بنا پر اسے اپنی بیٹی دے رہا ہوں، علم و معرفت کی بنا پر. تو اسحاق کندی نامی بڑا عالم دین موجود تھا، ابو اسحاق. تو ان سے کہا گیا کہ اسے مناظرہ کریں. کہا کہ میں اس بچے سے مناظرہ کروں کہ میں ایک بڑا عالم دین اور یہ چھوٹا سا بچہ، میں اس سے مناظرہ کروں. کہا تم بات تو کرو اس بچے سے. یہ بنی ہاشم کے بچے نہیں ہوتے ہیں. یہاں جب علمی میدان میں آ جائیں تو ان کے مقابل میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا. جب یہ میدان جنگ میں آ جائیں تو ان کی تلوار کے مقابل میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا. یہ بنی ہاشم ہے، انہیں کم نہ سمجھو، انہیں بچہ نہ سمجھو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے سوال کیا، اچھا بیٹے بتائیں کہ میں آپ سے سوال کروں یا آپ مجھ سے سوال کریں گے؟ تو امام نے کہا کہ تم مجھ سے سوال کرو. تو اس نے پوچھا اچھا بتائیں کہ اگر ایک شخص احرام کی حالت میں محرم ہو، حج کا یا عمرے کا احرام پہنا ہوا ہو، احرام، تو اس احرام کی حالت میں اگر وہ شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام اسی کمسنی کے عالم میں ہے. ایک مرتبہ جب سوال سنتے ہیں تو فوری کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جو محرم ہے، جو احرام پہنا ہوا ہے، وہ احرام حج کا پہنا ہوا ہے یا عمرے کا ہے؟ کیونکہ اس نے نہیں کہا تھا کہ حج کا عمرہ، اس نے کہا محرم. تو امام نے کہا یہ محرم حج میں احرام پہنا ہے یا عمرے کا ہے؟ یہ محرم مرد ہے یا عورت ہے؟ اس محرم نے جو شکار کیا ہے وہ حرم کے اندر کیا ہے یا حرم کے باہر کیا ہے؟ اس نے جو شکار کیا ہے اہلی جانور کا کیا ہے یا وحشی جانور کا کیا ہے؟ امام نے ایک سوال کے 9 حصے بنا دیے. 9 حصے امام نے اس کے شاخیں نکالی. جب اس نے شاخیں سنی کہ یعنی کہ ایک سوال کے اتنے بھی جز ہو سکتے ہیں، یعنی ان تمام مسئلوں کا ایک الگ الگ جواب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جہاں شک بنتی ہے اس کا جواب الگ ہے. تو ایک مرتبہ وہ خود امام کے خطبوں میں گرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ خود بتا دیجیے ان تمام کے مسئلے، آپ بتا دیجیے. تو امام نے پھر ایک ایک مسئلے کا جواب بتایا کہ اگر یہ حالت میں ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے، یہ حالت میں اس کا کفارہ یہ ہے. اس کے بعد سے جب سوال ہو گیا تو امام نے پوچھا کہ اب میں سوال کروں تم سے؟ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سوال کیجئے، اگر مجھ سے جواب ہو سکا تو جواب دوں گا. جو ابھی علم کا دعویٰ کر رہا تھا ابھی امام کے سامنے چھپ گیا. تو امام نے کہا بتا، ایک عورت پر اور ایک مرد پر یہ کون سی حالت ہوتی ہے کہ ایک عورت ایک مرد کے اوپر جب طلوع فجر ہوتا ہے وہ وقت پہ یہ عورت اس پر حرام ہوتی ہے، اور جیسے ہی فجر کا سورج طلوع کرتا ہے تو وہ عورت اس کے اوپر حلال ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی دن چڑھتا ہے یہ عورت اس پر پھر دوبارہ حرام ہو جاتی ہے. پھر جیسے ہی ظہر کا وقت آتا ہے یہی عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی عصر کا وقت آتا ہے یہی عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے. پھر جیسے ہی مغرب کا وقت آتا ہے، عشاء کا وقت آتا ہے، یہ حلال ہو جاتی ہے. بتاؤ
جیسے اس نے سنا کہ ایک عورت ایک ہی مرد پر دن بھر میں 5 مرتبہ حلال و حرام ہو گئی، تو ایک مرتبہ جیسے سوچا، اس نے کہا کہ میرا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، آپ ہی بتائیں یہ کون سی حالت ہو سکتی ہے؟ تو امام نے کہا کہ ایک شخص ایک کنیز کو دیکھتا ہے کہ جو کسی کی اور کی ملکیت میں تھی، وہ اپنے پڑوسی کی کنیز کو دیکھتا ہے اور کنیز اس پر حرام ہوتی ہے کہ جب پڑوسی کی اگر کنیز ہو اس کے اوپر حرام ہے، وہ کنیز اسے پسند آتی ہے، وہ جاتا ہے، جا کر اس کے مالک سے اسے کنیز کو خرید لیتا ہے، اس کی جو قیمت ہوتی ہے اسے دے کر وہ کنیز خرید لیتا ہے، وہ کنیز اس پر حلال ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی دن چڑھتا ہے اس نے کنیز کو آزاد کر دیا، جیسے آزاد کر دیا پھر حرام ہو گئی وہ کنیز پر، اس نے آزاد کر کے اس کنیز سے اس نے عقد کر لیا، اس کے اوپر حلال ہو گئی کنیز، اس نے عقد کرنے کے بعد جیسے ہی غروب کا وقت ہوا اس نے اس کنیز کو طلاق دے دیا، اس سے کہا ہوگا کہ بھئی کھانا بناؤ، کھٹی دال بناؤ، کھٹی دال دے گے تو میٹھی دال بن گئی، تو اس نے کہا فوری طلاق طلاق طلاق، طلاق دے دے گی، وہ اس پر حرام ہو گئی۔ پھر بعد میں جب عشاء کا وقت گزرا تو اسے کہا کہ بھئی یہ کھٹی دال کو طلاق نہیں دی جا سکتی، اس نے رجوع کر لیا، دوبارہ رجوع کر لیا، اس پر پھر سے حلال ہو گئی۔ تو اس طرح ایک ہی خاتون ایک دن بھر میں حلال اور حرام، تو جیسے اس نے سنا تعجب کرنے لگا، یعنی امام کے علم میں اور امام اسی کمسنی کے عالم میں جو مناظرات ہوئے ہیں دربار مامون میں اور امام کے جوابات اور بے شمار مناظرات موجود ہیں نوے امام کے مناظرات، اور مخصوصاً اعتقادی مسائل میں کہ جتنے جو فضائل جو بیان ہوتے ہیں، جو خلفاء کے جو بعض اصحاب کے فضائل جو بیان ہوتے ہیں، یہ تمام نوے امام کے مناظرات میں موجود ہیں۔ امام نے تمام ان کے جو فضائل جو گڑے ہوئے فضائل ہیں جھوٹے، سب کا امام نے جواب دیا ہے سند کے ساتھ، قرآنی اور روایی دلائل کے ساتھ امام نے جوابات دیے ہیں، ان کے تمام یہ شبہات کو رد کر دیا۔ یہ دیکھو اہل بیت کے مقابل میں جھوٹی فضیلتیں ٹک ہی نہیں سکتی۔ جاء الحق زہق الباطل، حق جب آتا ہے تو باطل نابود ہو جاتا۔ اہل بیت کے مقابل میں جھوٹی فضیلتیں جس چیز کی بڑائی نہیں تھی تاریخ میں، بنو امیہ بنی عباس نے فضیلتیں بنائی ہیں، گڑی گئی ہیں فضیلتیں، تاکہ جب ان کے فضائل کو مٹا نہ سکیں۔ اس لیے دیکھیں اگر کسی کی شخصیت کو اگر خراب کرنا ہو، دیکھیں 3 قدرتیں طاقتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی طاقت حکومت کی ہوتی ہے۔ اگر حکومت ہو، حکومت جو چاہے کر سکتی ہے، حکومت نوٹ بدل سکتی ہے، حکومت چاہے تو جو چاہے کر سکتی ہے، حکومت کے ہاتھ میں ہے، حکومت کی طاقت ہوتی ہے۔ اور دوسری قدرت جو ہوتی ہے کسی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے، وہ ہے پیسہ، دولت خرچہ کیا جائے، پیسہ خرچہ کیا جائے، اور دیکھیں آپ انسانوں کو کیسے آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں۔ تیسری سب سے بڑی طاقت وہ ہے ممبر، میڈیا۔ ممبر اور میڈیا کے ذریعے انسان کسی کو خراب کرنا چاہے شخصیت کو، کسی ممبروں کے ذریعے کسی کی شخصیت کو خراب کر سکتا ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا، اس میں انسان کس کو بھی خراب کر سکتا ہے۔ 3 قدرتیں آپ دیکھیں، تینوں قدرتیں اہل بیت کے مقابل میں لگائی گئی۔ حکومتیں اہل بیت کے خلاف تھی، بنی ہاشم کے خلاف تھی حکومتیں، اور مال اور دولت بیت المال کو خرچہ کیا گیا کہ اہل بیت کے خلاف بولا جائے۔ ممبروں کو لگائے گئے، 70,000 ممبروں سے اہل بیت پر لعنتیں ہوتی تھی، اہل بیت پر سب وہ لعن ہوتا رہا 100 سال تک۔ اس کے باوجود دیکھیں کہ آج زمانہ گزرا ہے، مگر آج اہل بیت کے نہ فضائل میں کمی آئی ہے، نہ اہل بیت کی شخصیت میں کمی آئی ہے۔ اہل بیت اگر کل علی تھے تو آج بھی علی ہے، تا قیامت تک علی رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے کہ علی کے مقابل میں جب دوسروں کو لایا گیا، دوسرے بتوں کو لایا گیا، کوئی ٹک ہی نہیں سکتا۔ جاء الحق زہق الباطل، ختم، ساری قدرتیں طاقتیں لگی مگر مٹا نہ سکیں۔ یہ اہل بیت ہے۔
تو امام کو اس سازش کے ساتھ مامون نے اپنی بیٹی سے عقد کیا، مگر آپ جانتے ہیں کہ جس باغ کا پھول ہوتا ہے وہ ویسے ہی اثر کرتا ہے، کیچڑ کا پھول اور کیچڑ میں اگنے والا پھول نہیں ہوتا۔ یہی ام الفضل نے امام کو زہر دغا سے شہید کیا۔ دیکھیں امام کی مظلومیت، کہ دو امام بڑے مظلوم امام ہیں۔ دیکھیں انسان اگر باہر ساری دنیا خلاف ہو جائیں، اگر انسان کو اگر سکون ملتا ہے تو اس کے گھر میں سکون ملتا ہے، کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ ہیں، اس کی زوجہ اس کے ساتھ ہے۔ مگر دو امام بڑے مظلوم تھے کہ جس کے گھر میں بھی ان کا ساتھ نہیں تھا، ایک دوسرے امام اور ایک نوے امام۔ یہ آپ دونوں کی زوجہ نے آپ کو زہر دیا۔ جب نوے امام کو زہر دیا تو ایسا زہر دیا گیا تھا، امام کم سنی کا عالم ہے، آپ جانتے ہیں نوے امام کی شہادت جب ہوئی آپ 25 سال کے تھے، 25 ایئرس۔ اگر کسی 25 سال کے جوان کا انتقال جب ہم سنتے ہیں انسان تڑپ جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو جوانی کا عالم ہے، 25 سال کا سن۔ سوچے نوے امام کو اس 25 سال کے سن میں زہر دے کے امام کو شہید کیا گیا، اور ایسا زہر دیا گیا، امام نوجوانی کا عالم ہے مگر بستر پر ایسے تڑپ رہے ہیں، ایسے کانپ رہے ہیں، امام چلا رہے ہیں، امام کی چیخ کی آوازیں نکل رہی ہے کہ کوئی مجھے لا کر پانی پلائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب زہر دیا جاتا ہے تو انسان تڑپتا ہے کہ اسے ایک خطرہ پانی مل جائے۔ امام پانی کے لیے تڑپتے ہیں۔ ام الفضل اپنے کنیزوں کو جمع کرتی ہے، جمع کر کر کہتی ہیں کہ ڈھول بجاؤ، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتی تھی امام کی آوازیں گھر کے باہر گلی کوچوں میں جائے اور کوئی آواز سن کر امام کو آ کر پانی پلا دے۔ دیکھیں امام نوے امام بھی پیاسے اس دنیا سے جا رہے ہیں اپنے جد حسین کی طرح۔ ایک مرتبہ جب آوازیں آنا بند ہوئی، جیسے ہی دروازہ کھولا گیا دیکھا گیا